السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قبر کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے، قبر کا عذاب اتنا خطرناک ہے، سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقی بات بھی یہی ہے، قبر کی منزل بڑی ہی سخت منزل ہے، قبر کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے۔ اگر کوئی قبر کی منزل کو پار کر گیا تو آگے کی منزل ان کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی، اور اگر کوئی قبر کی منزل میں فیل ہو گیا تو بعد کی ساری منزلوں میں اس کے لیے پرابلم ہی آتی چلی جائے گی، اس کے لیے ایشو ہی کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کی ہولناکیوں سے بچا لے، قبر کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا جن کے کرنے سے انشاءاللہ قبر کی منزل ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی، قبر کے راستے ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گے۔ جب قبر میں حساب کتاب میں ہم پاس ہو جائیں گے تو آگے کی منزل تو آٹومیٹک انشاءاللہ آسانی والی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ دو کام ضرور کریں، انشاءاللہ اس دو کام کے کرنے سے قبر کے عذاب سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے، اور یہ مرد عورت ہر کسی کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سونے کے لیے جب ہم جائیں رات میں تو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ صبح سے شام تک، محاسبہ کہتے ہیں صبح سے شام تک ہم نے جو جو کام کیے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، ہم نے کتنی مرتبہ اچھے کام کیے، ہم نے کتنی مرتبہ برے کام کیے، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی، ہم نے کتنی سنتوں کی پابندی کی ہے، کتنے لوگوں کو میں نے آج دل دکھایا ہے، کتنے لوگوں کو آج میں نے پریشان کیا ہے، کتنے لوگوں کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے۔ ان ساری چیزوں پر سونے سے پہلے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور ان میں جتنی بھی چیزیں برائی والی ہے ان چیزوں سے اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، اور یہ عزم کرنا چاہیے ہمیں کہ آئندہ کل سے انشاءاللہ جو برائی والے کام ہم نے آج کیے ہیں وہ کل سے نہیں کریں گے، اچھائی والے کام کو پرموٹ کریں گے، برائی والے کام کو ریجیکٹ کریں گے۔ اور روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنے کے بعد ہی سونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور روزانہ توبہ کر کے سوتا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بخشے بخشائے ہوئے وہ دنیا سے جائے گا۔ تو یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ سورہ ملک پڑھ کر سونا چاہیے۔ سورہ ملک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس پر عذاب طے ہو چکا ہوگا، کنفرم ہو چکا ہوگا، اور قبر میں ان کو عذاب دیا جانے لگے گا، تو سورہ ملک آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی نہیں اس بندے کو عذاب مت دو۔ فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ تو سورہ ملک کہے گی کہ میں سورہ ملک ہوں اور یہ روزانہ مجھے پڑھ کر سوتا تھا، اس کو تم عذاب نہیں دے سکتے۔ تو سورہ ملک کو روزانہ رات میں پڑھ کر سوئیں۔ سورہ ملک کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، انیکوں فائدے ہیں، لیکن ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے سورہ ملک بہت ہی اپنی پوری ایڑی چوٹی کی زور لگا دے گی، ہماری سفارش کرے گی، فرشتوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے ہو۔ تو ضرور ہمیں سورہ ملک کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، روزانہ کی یہ عادت بنا لیں، جب سونے کے لیے جائیں سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سوئیں اور توبہ کر کے سوئیں، انشاءاللہ بخشے بخشائے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے سورہ ملک پڑھ کر سوئیں، قبر کی منزل انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، قبر کے عذاب سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ جب قبر کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی تو آگے کی منزل بھی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دو کام خود بھی کریں، اپنے گھر کے افراد کو بھی بتائیں، رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو بھی سکھائیں، بلکہ کلپ جہاں تک ہو سکے جتنے بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز آپ کے پاس ہیں
اس پر اس سے ضرور آپ شیئر کیجئے، چونکہ دین کی بات ہے، دین کی بات بھی کبھی کبھی شیئر کر لیا کیجئے تاکہ اس سے نیکیاں حاصل کر لیں۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔